السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے لیول کے نصاب میں شامل افسانہ گرم کوٹ کے حوالے سے۔ اس افسانے کے مصنف راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا شمار اردو کے معروف افسانہ نگاروں اور ادبا کی صف میں ہر اول دستے میں ہوتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا طرز نگارش منفرد و یکتا ہے۔ حقیقت نگاری آپ کی تحریر کو فن کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے اور قاری کا دل و دماغ اس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ گرم کوٹ حقیقت کا عکاس ہے، شاہکار افسانوں کی صف میں پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ گرم کوٹ افسانہ ایک غریب مگر محبت سے سرشار گھرانے کی داستان ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اس افسانے کے ذریعے معاشرتی و معاشی نشیب و فراز اور طبقاتی کشمکش کا جس طرح سے اظہار کیا ہے، یہ فقط انہی کے قلم کا خاصہ ہے۔ گرم کوٹ میں معاشی پریشانیوں کے باوجود میاں بیوی کی محبت، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ اور اولاد کا رد عمل مڈل کلاس گھرانے کا آئینہ دار ہے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی خواہشات میاں بیوی کے دروازے پر دستک دے کر اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں، اور اس ضمن میں میاں بیوی کی محبت، ان کی ہمت اور اس کا جذبہ ایثار اور مستقبل کی بہتر امید اس افسانے کو چار چاند لگاتی ہے۔ افسانہ گرم کوٹ لاہور کے پس منظر میں لکھا گیا ہے اور مصنف نے خود مرکزی کردار ادا کر کے اس افسانے کو ایک نئی جہت سے روشناس کروایا ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار سرکاری کلرک ہے، جو 4 افراد پر مشتمل اس کنبے کا واحد کفیل ہے۔ ان افراد میں مصنف یعنی کلرک، اس کی بیوی شمی اور 2 بچوں یعنی بیٹا اور پشپامنی یعنی بیٹی شامل ہے۔ افسانے کے مطابق یہ کنبہ محبت سے سرشار قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ قلیل تنخواہ کی بدولت وہ ضروریات زندگی سے عاری ہیں اور پورا مہینہ بڑی مشکل سے گزارتے ہیں۔ کفایت شعاری کے اصول کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ مہینے کے اخراجات پورے کرنے کے بعد مشکل سے 10 روپے بچا پاتے ہیں، اور پھر انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مصرف کس طرح کیا جائے۔ افسانے کے آغاز میں مصنف کی ایک ادنا سی خواہش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا کوٹ پھٹ چکا ہے جو اس کو سردی کی شدت سے بچانے سے قاصر ہے۔ وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، اور جب بھی مصنف اپنے دوستوں کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھتا ہے، اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کے چہرے پر خوشی بھی معاشی آسودگی کی محتاج ہے، اور مصنف اپنا بھرم رکھنے کے لیے دوستوں کی خوش گپیوں اور کھیل تماشوں میں بیٹھ کر ایک ننھی سی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خواہش ان کے دل ہی دل میں پروان چڑھتی ہوئی مختلف منازل طے کرتی ہے کہ کاش میں ایک نیا کوٹ لینے کے قابل ہو سکوں۔ راجندر سنگھ بیدی نے اس مقام پر کمال چابک دستی کا مظاہرہ کیا کہ جس لمحے اس کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا، اسی لمحے اس کے سامنے اپنی عزیز بیوی شمی کا چہرہ رونما ہوتا ہے۔ وہ شمی کو دل سے عزیز رکھتا ہے۔ شمی کا کردار ایک ایسی وفا شعار بیوی اور ممتا سے بھرپور ماں کا ہے، جو شوہر اور بچوں کے لیے کھانا پکاتے وقت گیلی لکڑیاں پھونک پھونک کر اپنی آنکھیں خراب کر لیتی ہے۔ وہ میاں کی محبت میں گرفتار ہے اور ہر لمحے اس کو یہ خیال ستاتا رہتا ہے کہ کسی طرح اس کا میاں نئے کوٹ کا کپڑا لینے کے قابل ہو سکے۔ شمی کا یہ کہنا ہے کہ میں خود بھی اس کوٹ کی مرمت کرتے کرتے تھک چکی ہوں، آپ کوٹ کے لیے کپڑا کیوں نہیں خریدتے؟ اس کی والہانہ محبت کا امین ہے۔ دوسری طرف میاں کے دل میں اگرچہ نئے کوٹ کی خواہش جنم لے چکی ہے، مگر اسے اپنی بیوی، بیٹے اور بیٹی کی ضروریات کا احساس کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ اس کو پورا احساس ہے کہ بیوی کے لیے کامداد کانٹے، بیٹی پشپامنی کے لیے 2 سوتی کپڑا اور بیٹے کے لیے ٹرائی سائیکل لینی ہے۔ یہ چیزیں اتنی قیمتی تو نہیں ہیں، مگر ایک کلرک کے لیے ان کا حصول انتہائی مشکل ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے ان تمام واقعات اور احساسات کی عکاسی نہایت عمدہ الفاظ میں کی ہے، جیسے 10 روپے کو خرچ کرنے کی منصوبہ بندی، اور مصنف کا بازار جاتے ہوئے تخیلات کا محل تعمیر کرنا کہ گلاب جامن لے کر چھپا دوں گا، اور بچوں کا رد عمل، بیوی کے لیے مینہ کار کانٹے، اور پھر تصور ہی تصور میں اس کی خوبصورتی اور خوشی کا اظہار، اور پھر تازہ کچوریوں کے دام ادا کرنے کے لیے جیب سے 10 کا نوٹ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالنا اور نوٹ کا کھو جانا،
ان تمام واقعات کو ایک ربط اور سلیقے سے بیان کرتے ہوئے مصنف نے انسانی نفسیات اور ذہنی کشمکش کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ یعنی مصنف کے خوابوں کا محل چکنا چور ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ اپنی ناکام خواہشات کا انبار کاندھے پر سوار کیے جب گھر پہنچتا تو حسرت و یاس کی تصویر بن کر اپنی کائنات کے سامنے جس طرح گنگ کھڑا ہونے کا تذکرہ راجندر سنگھ بیدی نے کیا، کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ راجندر سنگھ بیدی نے اس افسانے میں دلچسپی اور تجسس برقرار رکھنے کے لیے اچانک نوٹ کی برآمدگی کا سہارا لیا۔ نوٹ کے دوبارہ پانے پر خواہشات ایک بار پھر سر اٹھاتی ہیں اور اس خدشے کے پیش نظر کہ یہ نوٹ دوبارہ نہ کھو جائے، مصنف شمی کو بازار جانے کی تلقین کرتا ہے اور ایک فہرست شمی کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ یہ چیزیں لے آؤ۔ اس مقام پر راجندر سنگھ بیدی نے کمال مہارت سے کام لیا اور شمی کا کاغذ چھین کر اس کے پرزے پرزے کر دینا اور یہ کہنا کہ اتنے قلعے مت بنائیے، پھر نوٹ کو نظر لگ جائے گی۔ ناکام حسرتوں کے پورا ہونے کی نوید ہے۔ افسانے کا آخری حصہ نوٹ کی اہمیت اور خاندانی محبت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ بیوی کے بازار جانے کے بعد مصنف کا بچوں کو سنبھالنا اور اپنی تخیل پرواز کے ذریعے یہ اندازہ لگانا کہ اب شمی اس مقام تک پہنچی ہوگی، میاں کا بیوی بچوں سے وابستگی ظاہر کرتا ہے۔ اور جب بیوی تمام تر چیزوں کو پس پش ڈال کر اپنی پڑوسن سے مزید 2 روپے ادھار لے کر شوہر کے لیے کوٹ کا کپڑا لاتی ہے، یہاں میاں کا رد عمل، بچوں کا شور و غوغا اور شمی کی مسکراہٹ اور اطمینان افسانے میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اور بیدی قاری کو یہ باور کرانے میں کامیاب و کامران نظر آتے ہیں کہ یہ افسانہ فطرت سے ماورا نہیں بلکہ حقیقت نگاری کی ایک بہترین مثال ہے۔ افسانہ گرم کوٹ تمام تر میاں کی محبت اور بچوں کی چاہت کے گرد رقصاں ہے۔ افسانے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے مصنف نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کا تعلق متوسط اور غریب طبقے سے ہے۔ اب اس کردار کے ذریعے جملوں کی ادائیگی اور گھر کے حالات کی عکاسی اور تخیلات کے تانے بانے بنتے ہوئے حقیقی مقامات کا ذکر جیسے انارکلی بازار، ٹھنڈی سڑک، گھوڑا ہسپتال وغیرہ کے نام اس افسانے کو مزید جاندار بنا کر حقیقت کے قریب کر دیتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا مشاہدہ اور ذاتی تجربہ بھی اس افسانے کی کامیابی میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ انسانی نفسیات سے واقفیت نے اس افسانے کو 4 چاند لگا دیے۔ جیسے نوٹ گم ہو جانے پر کلرک کے منہ سے یہ کہلوانا کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں قدرت کا ایک ایک شاہکار توڑ پھوڑ کر رکھ دوں، اور نوٹ ملنے پر کلرک کا دوبارہ سرشاری میں مست ہو کر خیالی قلعے بنانا اور یہ کہنا کہ مجھے ڈر ہے کہ نوٹ پھر کہیں مجھ سے گم نہ ہو جائے، تمہاری پڑوسن کیمو بازار جا رہی ہے، اس کے ساتھ جا کر تم یہ چیزیں خود ہی خرید لاؤ۔ اس امر کی دلیل ہے کہ متوسط اور غریب طبقے کے لیے روپے کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح اس کی ناکام خواہشات چند روپوں میں پوشیدہ ہیں۔ افسانے کی کامیابی کا ایک اور سبب معاشی ابتری کے باوجود خاندان کا جڑا رہنا، ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرنا، میاں بیوی کے مابین اثار و قربانی کا جذبہ اور دونوں کو اپنا رشتہ مزید مستحکم کرنے کے لیے بچوں کا خیال رکھنا، انہی وجوہات کی بنا پر اسے شاہکار افسانہ کہا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس افسانے کا تبصرہ اور تنقیدی جائزہ بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔